محترم چیئرمین صاحب، میں آپ کی جانب سے برسر اقتدار جماعت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جو دستوری ترمیمی بل کو لایا ہے، آپ شابانوں کے اس قانون کے لانے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد برسر اقتدار جماعت کے ذمہ داروں کی زبانوں سے بار بار شابانوں کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا دستور میں اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو سرکار کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر قانون بنائے جو آپ نے کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شابانوں کی روایت کو برقرار رکھا، آپ کو مبارکباد۔ دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ بڑی بڑی باتیں ہوئی کہ او بی سیز کے لیے سرکار ہے۔ میں اس کو ڈسپیل کرتا ہوں، ایکسپوز کرتا ہوں، یہ سرکار او بی سیز کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نیشنل کمیشن آف شیڈول کاسٹ، نیشنل کمیشن آف شیڈول ٹرائب جو ہے 338B میں ان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ پلان اینڈ پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ آپ او بی سی میں این سی بی سی کہنے کہ خالی ایڈوائز کرنا، یہاں پر پلان اور پارٹیسپیٹ ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کا ایکسپوز کرتا ہے آپ کی ہپوکریسی کو اور آپ کی منافقت کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ روہینی کمیشن نے کہا کہ 10% او بی سی 50% ریزرویشن کو حاصل کر رہے ہیں اور 20% ذاتیں ایسی ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو سب کیٹیگرائزیشن کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اگر آپ او بی سیز کے لیے ہیں تو ان مخصوص کاسٹ کے لیے آپ ہیں، آپ تمام او بی سیز کے لیے نہیں ہیں۔ یہ آپ ہی کا روہینی کمیشن نے آیا ہے، تو سب کیٹیگرائزیشن آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ سر یہ کیسا بات ہے کہ اگر ریاست تلنگانہ میں جو مسلمانوں کی بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملتا ہے مگر سینٹرل لسٹ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، تو ایک ایسا قانونی میکانزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ اور ریاست میں وہ یہ طے کرتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کی او بی سی ہے تو سینٹرل لسٹ میں اس کا ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہار میں سرجا پوری ذات کا ذکر ہی نہیں ہے سینٹرل لسٹ میں، تو اس کا حکومت کرے گی نہیں کرے گی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ نریندر مودی کی سرکار کیوں ڈر رہی ہے؟ 50% کو کراس کریے نا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، توڑ جائیے 50% کو۔ کیوں 50% کو ڈر رہے ہیں آپ؟ جو 50% ہے ان کو 27%، جو 20% ہے ان کو 50%۔ تو آپ کی محبت او بی سی سے نہیں ہے، آپ کی محبت ان کے ووٹ سے ہے، اور آپ کا دل ان 20% کے لیے دھڑکتا ہے جس کے لیے آپ نے 50% تحفظ ریزرویشن دی ہے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ پانچویں بات یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی نریندر مودی کی سرکار 50% سیلنگ کو توڑیے، نکلیے۔ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیٹا ہے، امپیریکل ایویڈنس ہے بیکورڈنس کا۔ وہ 50%، 27% کیسا دے رہے ہیں؟ غلط ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سر یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیے، 50% لمٹ کو کراس کریے اور او بی سی سماج سے صحیح معنوں میں انصاف کریے۔ سر ایک اور بات، آج ہی کے دن 1950 10 اگست کو پریزیڈنشل آرڈر ہم نے نکالا تھا، بڑا تاریخی دن تھا جس میں ہم نے شیڈول کاسٹ کو ریزرویشن دیا۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے، میں نے کانگریس کی حکومت تھی وہاں بیٹھتا تھا میں، آج یہاں بیٹھ کر بھی تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ 1950 کا پریزیڈنشل آرڈر ریلیجن کے بنیاد پر بنایا گیا جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے، جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے۔ ایک سنہرا موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کو ریلیجن نیوٹرل کریے۔ جب شیڈول کاسٹ میں ہندو، بودھ اور سکھ آ سکتے ہیں تو دلت مسلمان، دلت کرسچن کیوں نہیں آ سکتے؟ سچر کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی، اس میں ذکر لکھا ہے۔ آپ وہ نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں کریں گے تو دیکھ رہے اتر پردیش کا انصاری دیکھ رہا ہے، اتر مہاراشٹرا کے وہ پسماندہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا آپ لوگ کرتے ہیں، یہاں وہاں چلے آتے ہیں، وہاں کے یہاں آتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ سر چھٹی بات یہ ہے، ساتویں بات یہ ہے کہ میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ 1950 پریزیڈنشل آرڈر کو ریلیجن نیوٹرل کیا جائے۔ اچھا او بی سی کی آپ کی سرکار ہے، 89 سیکرٹریز ہیں، کتنے او بی سی ہے بتائیے؟ 89 سیکرٹریز میں 5 اگست 2009 کو ایک بھی او بی سی سیکرٹری نہیں تھا۔ ایک
शेड्यूल कास्ट और 3 ST थे। मुबारक हो आपको, आपकी मोहब्बत ये है, डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे झूठ साबित कर दीजिए। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 51.6% ओबीसी के पोस्ट वैकेंट हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको उनके वोट से मोहब्बत है, उनको जमीन से आसमान पर उठाने से आपको कोई मोहब्बत नहीं है, ये हकीकत है सर। और सर, ये यहां पर बैठकर मैंने हमारे कांग्रेस के लीडर की तकरीर को सुना, शिवसेना वाले कह रहे हैं, एनसीपी वाले कह रहे हैं मराठा मराठा। भाई साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र में कि मुसलमान सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो बॉम्बे की हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे? वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, वो देख रही है आपके इस तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। आप उनकी बात ही नहीं करते। मराठाओं को जरूर दीजिए, मगर आपके इस बड़े दिल में क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा हमको। ये कौन सा इंसाफ है सर? इसीलिए ये इनकी मुनाफिकत है, इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते। अच्छा, हैरत की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को ओवरकम करने के लिए यहां पर यह बिल लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मराठाओं के बारे में सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं दिख रहा है। आप कैसे दिखाएंगे बताइए? ये महाराष्ट्र के 50 मुसलमान बरादरियां देख रही हैं। इसीलिए हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि, और मोदी सरकार से, कि आप ओबीसीज के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं हैं, आप मजलूम के साथ नहीं हैं, आप कमजोर के साथ नहीं हैं, आप बेरोजगार के साथ नहीं है। हां, एक हकीकत है, आप ताकतवर के साथ थे और ताकतवर के साथ रहेंगे। आपको वोट की जरूरत है, ओबीसीज और वो जो मुसलमान बरादरियां नीचे, उनको उठाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, ये बिल यकीनन अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। और गालिब ने बड़ा खूब कहा था कि ये जो तमाशा मैं देखता हूं कि बगीचे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है सब शब रोज, तमाशा मेरे आगे। शुक्रिया सर।